مکہ معظمہ میں ایک کافر ولید نامی رہتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جسے وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بولنے لگا۔ اس بت نے کہا کہ لوگوں، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی ہرگز تصدیق نہ کرنا، معاذ اللہ۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارکباد، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے تو دیکھا واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت ہی بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے حضور سرور کائنات کو بھی دعوت دی تاکہ حضور خود بھی تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی بکواس سن جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ پس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو۔ یہ تقریر اس دن ہوئی۔ بت کا یہ وعد سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکار کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو اب وہاں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک گھوڑے کا سوار جو سبز پوش تھا حضور سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ وہ بولا کہ حضور میں جن ہوں اور آپ کا غلام ہوں اور مسلمان ہوں، جبل طور پر رہتا ہوں۔ میرا نام وہ محین بن العبیر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے یا رسول اللہ کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج جب میں گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور کے خلاف بکواس کیا کرتا تھا، اور وہ آج بھی یا رسول اللہ ادھر ہی آیا ہے۔ تو جب وہ ادھر آ رہا تھا تو میں نے اس کا پیچھا کیا اور دوڑ کر میں نے اسے جا کر کے غصے میں قتل کر دیا، اور اسی وجہ سے آج میری تلوار پر اس طریقے کا خون لگا ہوا ہے۔ میں نے اسے قتل کر دیا ہے، اور آج جو آپ نے ولید کے گھر کے بت کے اندر جو تقریر ہوئی، انہوں نے جو تقریر کی اس کی بت نے، تو وہ تقریر میں ہی کی۔ میں نے اس بت کے اندر گھسا تھا اور گھس کر کے آپ کے حوالے سے میں نے یہ تقریر کی تھی یا رسول اللہ۔ حضور نے یہ قصہ سنا تو آپ بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ تو میرے عزیزو، کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنوں کے بھی رسول ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف سننے اور سنانے کے لیے اگر کوئی جلسہ کرتا ہے تو وہ
ولید جیسے کافر کی سنت ادا کرتا ہے، لیکن ہم عاشق رسول جو ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے جلسہ سجاتے ہیں، تو ہم جو ہے کافر ولید کی سنت نہیں بلکہ ہم جو ہے اس جن کی سنت ادا کرتے ہیں جس جن نے اس جن کو قتل کیا تھا۔ تو اسی لیے نبی کے عشق محبت کا جلسہ سجاؤ، اور نبی کی توضیح اور نبی کی بدنامی کے لیے اگر کوئی جلسہ سجائے گا تو وہ اس کافر ولید کی سنت ادا کرے گا۔ تو اسی لیے نبی کی محبت میں جلسہ سجاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔